چیزیں ہٹا دی ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ختم ہوتا ہے. احتجاج ضروری ہے. 12 صفحے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ہسٹری موجود ہو نا کہ میں نے اس دن ڈاؤن لوڈ کیا یہ ڈیٹ ہے, وہ ہسٹری بھی اگر نوٹ کر کے نا اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. ہاں لیکن کوئی ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ انہوں نے بس ماننا ہی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے آپ دیکھیں, اب 1916 میں آپ دیکھیں کتنے سارے بریکٹ لگے ہوئے ہیں دنوں پہ, ہٹائے ہوئے ہیں اخبار جہاں پہ اعتراض ہوتا ہے نا. جی ایسے دین کا کیا فائدہ کہ جو آپ اپنی باتوں سے آپ کو شرمندہ ہو رہی ہے. یہ ہے مرزائیت کی حقیقت. دیکھ لیں سہیل صاحب, آپ کی حقیقت چیک کر لیں. طارق صاحب نے مجھے بتایا کہ 1916 دسمبر 5-6 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اور اس میں اسمہ احمد کی پیش گوئی کے بارے میں 10 صفحات کے اوپر بات ہے. میں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں. تو پیارے پیارے قادیانی صاحب, یہاں پہ جناب آپ نے ڈنڈی مار دی ہے, وہاں سے اڑائی دی ہے. آپ دیکھ لیں طارق صاحب نے بتائی ہے, اور آپ کی یہ حقیقت ہے. لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کثرت شریف کر رہے ہیں, ایسے کثرت شریف کرنی ہے آپ نے. یہ کون سا طریقہ ہے کثرت شریف کا جی, کہ جہاں سے آپ کو آپ کی سلیپ ہونے لگے, کثر ہونے لگے آپ کو, تو وہاں سے آپ کو کثرت شروع ہو جاتی ہے, اور کثر ہو تو ہٹا ہی دیتے ہو وہاں سے ویب سائٹ سے اپنی چیزیں. شرم کریں, کوئی شرم کرے. بٹا دینے روحانی خزائن جو ہے مرزائیت کے لیے موت ہیں. مجدد صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے, ان کے خلیفے کہہ رہے ہیں مجدد کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یعنی اتنا بڑا میں چیک کرتا رہتا ہوں, تو صفحات ان کے نا سکپ ہو رہے ہیں, اور صفحات بیچ میں سے اڑے بھی ہیں, اور سکپ بھی ہو رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جو الہام ہے مرزا صاحب کا, کہ وہ خط لکھا تھا عبدالحکیم کو, تو کہتا ہے جی اس کی جو اثر نہیں مل سکی, تو وہ حقیقت وہی میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح انہوں نے ہٹاتے رہنا, تذکرہ سے وہ نکال دیا ہوا ہے. ہاں بالکل. پہلے تو میں کہتا ہوں پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے تمہارا, یہ لوگ نا تذکرہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نہیں یہ نہیں پڑھتے, جب دوسرے لوگ پڑھ کے ان پہ اعتراض کرتے ہیں نا, پھر ان کو سمجھ آتی ہو یہاں تو یہ لکھا ہوا, واضح ہٹانا شروع کر دیتے. ہاں جی ایسا ہی. یار یہ دجاجہ صاحب جی میں نے اصل میں ان سے تو جو آن لائن ہوتا ہے نا اس میں بات بھی کی تھی. اور یہ جو آپ نے ابھی پیج شو کیا نا کہ بعد اسمہ احمد, تو تشریح میں نا وہ ذرا ڈنڈی مارتے ہیں کہ پہلے کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کاپی آئے ہیں, مطلب جو مرزا قادیانی جو کی بات کرتے ہیں. پھر جب ان سے یہ مطلب اس پہ اگر صحیح آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ ہار جائیں, تو پھر اس کے بعد نا اس کو عیسیٰ پہ لے آتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ عیسیٰ پہ آتے ہیں نا, تو اس میں میں نے اس کو یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا عیسیٰ تو دمشق سے اوپر گئے تھے, یعنی وہ جو وہاں فلسطین کہہ لیں یا پرانا سیریا کہہ لیں, سوریا, تو میں نے کہا وہاں سے وہ گئے تھے واپس, تو آنا انہوں نے ادھر تھا انڈیا میں, یہ بتایا نہیں تھا. البتہ حدیث میں تو یہ تھا کہ دمشق میں آنا ہے, تو وہاں پہ بھی وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں کہ جو مرزئی ہیں جتنے بھی وہ ان کا عقیدہ غلط ہے. اور اس میں یہ کافی سارے جو ہے نا, میں جب یونیورسٹی جاتا تھا اسلام آباد 2014 میں بھی اور 2011 میں بھی, تو باقاعدہ یہ بسز میں نا اس کی تشریح کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو پروف کے طور پہ لاتے ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا. طارق صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بخوبی علم ہے, مناظرہ بھی اس پہ, بلکہ مناظرے سے پہلے کئی بار یہ بات چیت ہو چکی ہے, کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں. تو یہ بات مرزا صاحب کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن آگے جو ان کے بیٹے نا, انہوں نے بالکل ہی 360 اینگل لے کر نا یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ بالکل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پیش گوئی کے مصداق ہے ہی نہیں. اس پیش گوئی کے مصداق صرف مرزا صاحب ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام احمد تھا ہی نہیں, یہ ایک صفت تھی آپ کی, نام نہیں تھا, نام مرزا صاحب کا ہے. ہاں بالکل. نام کے بارے انہوں نے میں ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام نہیں تھا, ان کی صفت تھی.
اور پیش گوئی جو ہے وہ احمد نام کے بندے کی پیش گوئی ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو انہوں نے ثابت کیا انوار خلافت میں 10 ثبوت پہلے انہوں نے دیے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام احمد تھا، پھر 10 دلائل قرآن سے دیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ یہ ہے ہی مرزا صاحب کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش گوئی کے مصداق ہی نہیں ہے. نہیں، وہ انہوں نے حدیث نہیں نہ پڑھی جس میں یہ لکھا ہوا کہ یہ نام جو ہے ان کے والدین یعنی والدہ نے دیا تھا. نہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم تو اس کو صحیح نہیں نہ مانتے. مرزا بشیر الدین محمود کی اس بات کو ہم تو اسے ایگری نہیں کرتے، لیکن یہ مرزائیوں کے تو وہ مسلم مود ہے نا، لیکن مرزائی اس کو انکار کرتے ہیں نا. اصل بات یہ ہے، ایک بات صاف لکھی ہوئی ہے اس کا انکار کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. اچھا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا انوار خلافت طارق صاحب، یہاں پہ ہوا اعتراض ہے کہ تم نے جو ہے وہ مرزا صاحب کو اس پیش گوئی کا مصداق قرار دے کے نا بہت بڑا کام غلط کیا ہے. اچھا، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں. تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس وجہ سے حد تک ہوئی؟ یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں، آپ کی حد تک نہیں، کیونکہ صرف نام کا بغیر نام کی صفات کے ہونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا. کچھ فائدہ نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں جب آپ کا نام ہی نہیں ہے اور صفات ہے، تو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کا نام نہیں ہے تو اس میں آپ کی حد تک کیسے ہوگی، گستاخی کیسے ہوگی؟ جب تک کسی میں اس کے نام کے مطابق اوصاف نہ پائے جاتے ہوں. یہ اتنی بڑی غلیظ بات ہے یہ والی، یہاں پہ جو بات اس نے کی ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو اوصاف جو ہے نا، اوصاف یہ تو مرزا صاحب میں پائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد نہیں، آپ کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ صرف نام کا بغیر نام کی صفات کے ہونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا. جب تک کسی میں اس کے نام کے مطابق اوصاف نہ پائے جاتے ہوں. نام کوئی قابل عزت بات ہی نہیں، نام کوئی قابل عزت بات نہیں. دیکھو بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن عبد الرحیم ہوتا ہے، لیکن کام عبد الشیطان کے کرتے ہیں. کام عبد الشیطان کے کرتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غیر انبیاء کے لیے تو یہ کی جا سکتی ہے کہ غیر انبیاء گناہ کرتے ہیں، غیر انبیاء جو ہے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن انبیاء کے لیے ان کا تقابل کرنا غیر انبیاء کے ساتھ اور اس طرح معاذ اللہ یہ شیطانی کرنی، یہ دو تکلیفیں کی شیطانی کرنی. جس طرح اب فار ایگزامپل کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نام انبیاء کے نام کے ساتھ ہے، انبیاء کے نام کی طرح ہیں. یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے، اب یونس علیہ السلام جو ہیں وہ خود نبی ہیں. یونس علیہ السلام کا نام ایک غیر نبی کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں اس کے یہ نہیں ہو جاتا، اسے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ بندہ بڑا صفات اس میں آ گئی ہیں، وہ بھی گندے کام یعنی کہ برے کام کر سکتا ہے. یونس جو ہے بھائی، بات تو ہو رہی ہے نام احمد نبی علیہ السلام کے، جو کہ انبیاء کے گروہ میں سے ہیں، انبیاء کی جماعت ہے کہ ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے علاوہ کسی کا نام احمد نہیں رکھا ہوا. تو جب بات ہی خاص نبی علیہ السلام کی ہو رہی ہو تو یہ کہنا کہ نام کہ میں نے کہہ دیا کہ احمد نام نہیں آپ کا، تو اس میں کون سی شان میں کمی کر دی میں نے؟ کیونکہ کئیوں کے نام احمد ہوتے ہیں لیکن کام تو ان کے شیطانوں والے ہوتے ہیں. کئیوں کے نام تو عبد الرحمن ہوتے ہیں، کام تو شیطانے والے ہوتے ہیں. معاذ اللہ. چیک کیا نا طارق صاحب آپ نے ان کی ٹیکنیک؟ اور یہ دیکھیں نا، وہ چوتھی دلیل جو دے رہے ہیں صفحہ 45 پر انوار خلافت پہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہیں گے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کرتے ہی رہے گا، اگرچہ کافر لوگ اسے ناپسند ہی کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں یہ آیت بھی حضرت مسیح موعود کے احمد ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش گوئی کے اول مصداق نہیں ہیں. صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصداق نہیں ہیں، مرزا صاحب ہیں. مرزائی مانتے نہیں باتوں کو. بات ختم ہوگی جب اول مصداق ہی نہیں، غلط ختم. ہاں وہی نا، تو اول مصداق مرزا صاحب کو وہ ثابت کر رہا ہے. مرزا صاحب نے تو ایسا نہیں کہا، لیکن بہرحال مرزا محمود صاحب تو یہی ثابت کر رہے ہیں نا.
نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ نور جو ہے وہ پھونکوں سے بجھا دیں. اس سے کون سا استدلال کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. نہیں، وہ آپ پڑھے تو انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو جو نور کو جنہوں نے بجھانے کی کوشش کی تھی وہ تلوار سے تھا، لیکن مرزا صاحب کے زمانے میں صرف فتاوا کے ذریعہ سے ان کے نور کو بجھانے کی کوشش کی، یا منہ کے پھونکو اس کو انہوں نے کہا. یہ دلیل دی ہے انہوں نے. منہ سے تو اس وقت فصیح و بلیغ زبان تھی، شعراء تھے، شاعری ہوتی تھی، اور وہ زیادہ سمجھتے تھے کلام کو. تو انہوں نے زیادہ حد تک کی ہے اس دور میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب انبیاء سے زیادہ تکالیف برداشت کرنی پڑی ہیں اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کے جو دشمن تھے، کفار تھے، وہ زیادہ سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. مرزا صاحب کے دور میں تو انہوں نے عیاشی کی، میں جو صحیح بات ہے. تقابل ایسے کرنا کہ نہیں اس وقت منہ سے یعنی کہ فتوے دے کر کیا جا رہا ہے، اس دور میں تلوار تھی، تو یہ زیادہ مشکل کا وقت تھا. اور ان کی جو زبانیں تھیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور ان کی زبانیں تو ان چیزوں کو سمجھنے والی بھی تھی، کلام کو. فصیح و بلیغ اور سمجھدار لوگ تھے، لیکن جو رسمیں تھیں صرف وہ ان کی جاہلانہ تھی. ان کا جو کفر تھا وہ مشرکانہ تھا. لیکن 13 سال مکہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا گزرا وقت، اس وقت تو ان کو منہ کے پھونکوں سے بجوانے کی کوشش کی گئی ہے نا سارا وقت. کن کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت مکہ میں گزرا ہے 13 سال، تو اس وقت تو وہ تلوار تو نہیں اٹھائی گئی، اس وقت تو منہ کی پھونکوں سے ان کو بجانے کی کوشش کی گئی ہے وہ نور کو. تو جی وہ طرح طرح کے اعتراضات کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا انکار کرتے رہے ہیں مکہ کی زندگی میں. اور مدینہ میں بھی یہی کچھ ہے. بادشاہ جو تھے اتنے، ان کا بھی یہی وتیرہ رہا. پھر مدینہ میں آئے، مدینہ میں بھی یہی رہا. مدینہ میں آ کر بھی یہی. بعد میں جب وہ انہوں نے وہ کیا نام تھا اس کا، اس نے جب یہ وہ دوسرے گیا علاقے میں، کیا نام ہے، عرب کا علاقہ ہے، وہاں پہ گیا. وہاں پہ جا کے اکسایا. اس نے یہ پہلے اکسا دیا، پہلے جھوٹ بول کر کہ جو محمد ہیں وہ اب ایک فوج تیار کر رہے ہیں، مدینے میں چلیں گے ہجرت کر کے، اب ایک فوج تیار کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا اس بارے میں. تو جب یہ خبر پہنچی، پھر یہ خبر پہنچتی یہ مکہ میں پہنچی، وہ سارے پھر آپس میں مل گئے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تیاریاں کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب یہ خبر زیادہ پھیل گئی تو پھر اس کے بعد تیاریاں شروع کی. یہ پہلے نہیں سی تیاری. تو پھر آپ نے پھر تیاریاں شروع کر کے پھر وہ میدان میں وہ بھی آ گئے، ادھر بھی آئے. پھر وہ جنگ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ پھر آگے جنگیں ہوتی رہیں، پھر فتح مکہ ہوا. تو یہ تو بعد میں جا کے معاملہ سارے ہوئے ہیں، نہیں تو یہ سارے لوگ منہ سے انکار کرتے رہے. دلیل بنتی نہیں ہے، استدلال بنتا بھی نہیں ہے. بس مرزائیوں کے تو مسلم موت ہے نا، مرزائیوں کو تو ماننا چاہیے نا کہ اس نے یہ بات کی ہے. مرزائی اس کا کیوں انکار کرتے ہیں بھائی؟ جب تمہارے مسلم موت نے یہ بات کی ہے تو تمہارا پھر حق ہے، اس کو مانو، فرض ہے. ایسے ہی. اچھا طارق صاحب، میرا نا موضوع لگا ہوا ہے یہ، ویسے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا موضوع ہے یہ دیوبندیوں نے کی ہے نا گستاخی، تو اب اس کے اوپر یہ ڈٹ گئے ہیں. اور ڈٹ کے انہوں نے کیا کیا ہے، وہی جو پہلا دور تھا، پہلا زمانہ تھا، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، کہ جب انہوں نے فتنہ پھیلا لیا اور اس فتنے کے اوپر یہ ڈٹ گئے، اور ایک عوام کا جو ہے نا وہ لاب جو تھا اس کو انہوں نے فتنے میں مبتلا کیا. گالیاں دی اللہ کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو. آج بھی دیکھ لیں، اس نے کہا کہ قرآن غلط چلا آ رہا ہے ابھی تک، تو کوئی اس نے رجوع نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کہ یہ مانے کہ یہ اس نے توہین کی ہے تو پھر معافی مانگے نا. تو کہتا ہے میں نے تو توہین کی کوئی نہیں. تو الٹا اس نے سمجھنے کہ اس نے علماء اہل سنت، ایون کہ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اس نے من گڑت روایت کو لے کر استدلال کر کے ان کے اوپر ایک بہتان لگا دیا کہ مجھ پہ فتویٰ لگاتے تو ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ معاذ اللہ. پھر اسی طرح بزرگان دین جو تھے ان کے بارے میں، اسی طرح علماء اہل سنت کو گالیاں. ڈٹ کے شخصیت پرستی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ
میں نے اللہ کی گستاخی کی ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، صحابہ کی ہے، میں ڈٹ گیا ہوں۔ تو اب ان کا آپریشن جو ہے نا وہ میں کر رہا ہوں کوئی 2-3 ہفتوں سے، تو ان کی چیخیں بہت نکل رہی ہیں، شاید پتہ ہو آپ کو۔ تو انہی چیخوں طارق مسعود نے جو بات کی ہے وہ جی گستاخانہ جو الفاظ ہیں اس کے متعلق تو اس نے خود ہی فتویٰ دیا ہوا کہ ایسا شخص جو گستاخی کرے وہیں پہ اس کو قتل کر دو۔ اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے نا جی۔ تو اب وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں۔ بھئی تم نے تو خود ہی کہا کہ معافی نہیں ہوتی، اس طرح تو معافی کریں گے تو پھر آدمی اگلی دفعہ پھر کرے گا، تو بس ایک دفعہ جس نے کی بس وہیں پہ اس کو قتل کر دو۔ تو وہ اس کا مفتی صاحب کے اپنے فتویٰ کے مطابق تو ان کا قتل ہی بنتا ہے۔ چلو ہم اس کو کہتا ہے جی میں نے رجوع کر لیا، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ میں اپنے پہلے نہیں، فتوے سے لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنا بیان یہی دیا ہے کہ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ کوئی شخص گستاخی کر کے رجوع کر لے تو یہ تو پھر ایک تماشا بن جائے گا، ہر کوئی گستاخی کرے گا اگلے دن رجوع کر لے گا۔ وہ یہ فتویٰ ہے کہ اس کو عدالت میں جانا پڑے گا، یا اس کو عدالت کھینچ کے اپنی کٹہرے میں کھڑا کرے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی، یعنی کہ اس کے اوپر حد جاری کرے گی ہی کرے گی۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی گستاخ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں اگر آپ اس کے متعلق کسی اور کو بیان کریں گے اس نے یہ گستاخی کے الفاظ کیے ہیں تو گستاخی اور ہوگی، پھر آپ اس کو حوالات لے کے جائیں گے، پولیس کے پاس لے جائیں گے، وہ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا، وہ گستاخی ہوگی۔ پھر آپ وہاں جج کے پاس لے کے جائیں گے، وکیل بار بار پوچھیں گے کیا اس نے کہا، وہ پھر گستاخی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے وہیں پہ اس کو قتل کر دو، بات ختم ہو جائے گی، ورنہ گستاخی پہ گستاخی ہوتی جائے گی اخیر تک۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہ ایک بار ریکارڈ میں آ جائے، جج کو پتہ چل جائے تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو اس کی معافی ہو جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں اس کے اوپر قانون لاگو ہوگا۔ یہ مفتی طارق مسعود کا بیان کیا ہوا فتویٰ ہے، بیان کیا ہوا یہ فتویٰ ہے، تو اب اس کو چاہیے نا عدالت میں جاتا، تو اب وہ ڈٹ گیا، کہتا ہے جی میرے پاس تو طاقت ہے اور لوگ منوا لیں مجھ سے، میں تو نہیں جاتا اور میں تو نہیں مانتا کہ میں نے توہین کی ہے، میں نے گستاخی کی ہے۔ تو انہوں نے بجائے سمجھنے کے نا ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ شروع کیا، مفتی صاحب کو گالیاں، مفتی راشد صاحب کو گالیاں، جناب وہ خواجہ امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر تبرہ، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں، بلکہ انہوں نے سمجھا ککھ نہیں۔ تو اب میں نے 2-3 ہفتوں سے براڈ شروع کی ہے ان کے اوپر، تو چیخیں نکل رہی ہیں ان کی بڑی۔ تو یہ ہے نانا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے خیال۔ جی السلام علیکم۔ جی میں سن رہا ہوں جی، میں صرف مطلب سنوں نا ذرا، پھر اس کے بعد اظہار کروں گا۔ جی نانا صاحب آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جی میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، ویسے میں رہتا باہر ہوں۔ پاکستان جماعت سے ہیں آپ؟ ہاں جی، پاکستان کی ہی، پورا پاکستان میری جماعت ہے۔ مطلب آپ سیاسی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ مذہبی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ مذہبی لحاظ سے۔ یار مذہبی لحاظ سے میں کوئی اتنا دین کے قریب بندہ نہیں ہوں، اب میں کیا بتاؤں یار، میں نے کبھی کسی کا کوئی ایسا ڈیپ گیا نہیں ہوں، تو اسی لیے تو آپ لوگوں میں آیا، کوئی سوچا سنتے ہیں، اب عمر ہو گئی ہے، کوئی سنے، کوئی ینگسٹرز کو دیکھیں۔ مرزا انجینئر نیڑے پیا، پھر تے مرزا انجینئر نیڑے پیا، جدا کوئی نہ ہوگے تو وہ تو مرزا انجینئر ہی ہوندا۔ اچھا مرزا انجینئر، یہ میں نے کہا پھر آپ اس کی جماعت سے لگ رہے ہیں مجھے۔ جی مرزا انجینئر کی جماعت سے۔ ہاں یار یہ تو میں نے ابھی آپ کے دیکھا ہے اور آپ نے مجھے نام بتایا، میں نے تو اس بیچارے کا نام پہلے سنا بھی نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ ارے نانا بھائی آپ سنیں ذرا بیٹھ کے، پھر ہاں میں صرف آپ کو سن لوں نا، اس کے بعد پھر کویسچننگ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، فکر نہیں کریں، یہ دین کی نشست ہے تو اس میں کوئی اللہ رحم کرے۔ وہ مجھے پتہ ہے براڈز پہ بندوں کو بلاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مطلب کون سی اپوزیشن میں ہوگا، تو میں اتنا دینی آدمی نہیں ہوں یار، بس ویسے وہ ہونو لے رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے یونیک آدمی نکلے ہیں کہ آپ نے مرزا انجینئر کا کبھی نام ہی نہیں سنا، کبھی آپ نے یوٹیوب دیکھا ہی نہیں ہے۔
नहीं, मैं असल में यार दुनियादार सा बंदा हूँ, क्या मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं दीन में इतना ज्यादा बस जो शर्मिंदा है नहीं करे, मैंने कहा ये तो वैसे यूट्यूब पे इतना वो हर वक्त उसकी आती है पोस्ट वगैरह, टिकटॉक नहीं, पे यूट्यूब पे मैं इन नहीं हूँ, मैं टिकटॉक पे जो है ना वो मतलब हूँ बस, और कुछ नहीं। यूट्यूब में मैं कभी गया नहीं हूँ। बड़ी हैरानी की बात है कि आपने इंजीनियर मिर्जा का नाम ही कभी नहीं सुना। तारक भाई हो सकते हैं ऐसे लोग बिल्कुल सादा सादा तारक अपने साहब, काम में मैं खुद भी इसको नहीं जानता था, ये तो टिकटॉक पे आया हूँ तो मुफ्ती मुबशिर शाह साहब को सुना तो पता चला है ये भी कोई मौलवी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हैरानी की बात है वैसे। तो इतना मशहूर बंदा अब ये हो चुका है, जगह जगह इसके ऊपर एतराज़ भी होते हैं और इसके मुतालिक भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते। बहरहाल हैरानी की बात है। चले ये मलक साहब आए, इनसे पूछते हैं। जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलक साहब, क्या हाल है भाई? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साहब देवबंदी हैं आप? अहले सुन्नत वल जमात, अहले अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी क्या है? अहले सुन्नत बरेलवी। अहले सुन्नत तो ये मिर्जा इंजीनियर भी खुद को कहता है। बरेलवी ये मिर्जा वाली अहले सुन्नत नहीं है हमारी। अच्छा, यानी कि बरेलवी अहले सुन्नत से है आप? अहले सुन्नत बरेलवी। ठीक हो गया। तो ये क्या कहते हैं, ये जो मुफ्ती तारक मसूद ने गुस्ताखी की है कुरान की, अल्लाह की? मैं इसीलिए तो ऊपर आया हूँ कि मैंने कहा जी मैं भी आऊँ, थोड़ा सा हिस्सा डालूं। तो हाँ जी, क्या कहते हैं? इसके खुद के बयान है यार। वो कह रहा था कि अगर कोई भी गुस्ताखी कर ले, ठीक है, फिर बाद में माफी मांग ले, उनके अंदर सानू तो नहीं पता है कि माफी तुसी उत्तों मंगी है या विचों मंगी है। हो सकता है सजा तो बचन लई उन्हें माफी मांग ली है, लेकिन ये तो नहीं ना पता कि माफी कित्थों मंगी है, ढिडों मंगी है, दिलों मंगी है। लेकिन माफी जेड़ी और सजा तो बचन लई अगर उन्हें माफी मंगी है ना ते फिर वो रोंदा नहीं, वो बेचारा रोंदा रहा, रो रो के उन्हें माफी मंगी है, तां भी लोग आखदे ने भी नहीं उन्हें माफी नहीं मंगी। अच्छा, माइक म्यूट करें ना, उनको बात करने दे, फिर आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी यार, रोन दे नाल की है? मैंने दस रोना किदों होंदा है? नहीं, अपनी बात करें उनसे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। उनको अपनी बात बाद में उनसे करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर रखें। मेरी बात ये ना, हमारी तरह का यार कोई बंदा तौबा नौज़बिल्ला अगर हमारी तरह का करे तो फिर है कि यार माफी, ये आलम दीन हो के यानी कि जो सबसे हम इसको यानी कि वो सुनते हैं यार, हर बंदा इसको फॉलो करता है यार, हर बंदा इसको यार ये अच्छा मौलवी है, यार ये अच्छा मौलवी है। तो अगर वही मौलवी जो हमें सीधी राह पे लगाते हैं वो ही ये गुस्ताखी करे तो फिर बाद में माफी मांगे, तो ये तो ऐसे नहीं ना होगा। बात है ना, पॉइंट की बात है कि नहीं है भाई? किताब में लिखा हुआ है, ये असूल भी है फुकहा का। आप इनकी किताब पढ़े ना, मैं वो किताब का भी हवाला दे देता हूँ। वो कहते हैं कि कोई गुस्ताखी करता है ना, उसके इरादा नहीं है, लेकिन उससे तहकीर वाले जुमले अदा हो जाते हैं, तो वो जो तहकीर वाले जुमले उसने अदा किए ना, वो गुस्ताखी और कुफर पर ही मबनी समझे जाएंगे। ठीक हो गया। अब वो मुफ्ती तारक मसूद का मसला ये है, वो ये कहता है कि मैंने जो तौहीन की ही नहीं है। अगर मुझे कहते हो ना कि तुमने तौहीन की है, तो फिर सैयदा सदीका आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर भी फतवा लगाओ, फिर तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी फतवा लगाओ। वो तो मानता ही नहीं है कि मैंने तौहीन किया, गुस्ताखी की है। तो ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि भाई ये खुद उसका फतवा है कि दिल के अंदर से ना वो तो नहीं हम जान सकते। तो शरीयत का जो कानून है वो लागू होगा, मुल्क का जो कानून है वो उसके ऊपर लागू होगा। अपने आप को पेश करे या सामने जो एलानिया बात करिए। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी, ये सुनिए। मेरे पास भी है लेकिन सुना दे आप तो भाइयों को भी पता चल जाएगा। मेरा दावा ये है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, मुरीद को इस बेस पे बैत किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ है ना ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उसमें रसूलुल्लाह के लफ्ज़ में तावील की कि वहाँ रसूलुल्लाह से मेरी मुराद। अच्छा, वैसे ये बकवास कर रहे हैं, ऐसी कोई तावील उलमाए अहले सुन्ना बरेलवी कोई नहीं करता। वैसे इसने बकवास की अपने आप को बचाने के लिए। अब अल्लाह का नबी होना नहीं है, ये तावील ठीक है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप
معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں, اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے. یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں, اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں, ان کی عوام ان کی تقریر سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے, اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں. تو خوب سمجھ لیں, کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے, یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ زیادہ بڑا الزام ہے. ثانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا, لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. جی جی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو نے خبیث سے تو نے معافی کیوں مانگی ہے کہ جب تو نے توہین کی ہی نہیں, تو گستاخی کی ہی نہیں, تب تو نے کہہ دیا کہ قرآن آج تک غلط چلا آ رہا ہے, تو اس کی تو نے معافی کیوں مانگی ہے؟ لوگوں کے ڈر سے, شریعت کے قانون کے ڈر سے؟ بات تو یہی ہے نا کہ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے گستاخی ہو مجھے گئی. ایک سوال کرنا ہے, مجھے ٹائم دیجیے گا. جی جی, آپ سوال کریں. اچھا, میں نے جتنی بات سنی ہے میں اس کے مطابق میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ سچ بول رہا ہوں, آپ میرے پر بلیو کریں کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ اس مفتی نے کیا کہا ہے. میں نے صرف اتنی بات سنی ہے کہ اس نے معافی مانگی اور اس کو جو ہے اب قبول نہیں کیا جانا چاہیے. تو یار میرا خیال ہے کہ دین سے کوئی تعلق رکھتا ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی کچھ بھی ہو جائے, اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ تو اللہ کی ادا ہے معاف کر دینا, اور یہ اس نے بندوں میں بھی بھری ہے اور یہ قوانین بھی بنتے ہیں. تو یہ شک کا فائدہ تو اس کو دینا چاہیے, کوئی بھی ہے. مجھے نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں بائی گاڈ, میں بلکہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس نے کیا کہا تھا تو یہ زیادہ اچھا ہے. وہ ہم یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ معافی اس کے اپنے ہی دیوبند کے 3 علماء نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور کہا کہ اس نے یہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اعلانیہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اعلانیہ اس کی توبہ کرے اور مانے کہ اس نے گستاخی کی ہے. وہ کہتا ہے مجھے تم لوگ گستاخی کا کہتے ہو اور کہتے ہو کہ تو نے گستاخی کی, کہتا ہے یہ تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو, زنا کا الزام لگا دو وہ ٹھیک ہے, لیکن گستاخی کا الزام مجھ پہ نہ لگاؤ, میں نے کی کوئی نہیں ہے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وحی کی, قرآن کی وحی کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری زندگی لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. تم بدو کو فالو کرتے ہو, ایسے بندے کو فالو کرتے ہو جس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا. انہوں نے قرآن کو لکھوایا, صحابہ رسول نے لکھا, وہ غلط لکھا کیونکہ ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, تو وہ قرآن ایسے غلط شدہ چلا آ رہا ہے. تو یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا, اس کی بھی گستاخی ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہوئے ہیں, محافظ مقرر کر دیے ہوئے ہیں, کوئی اس میں جو ہے وہ بدل نہیں سکتا یا کوئی اس میں غلطی خطا نہیں ہو سکتی. تو اس چیز کو بھی چیلنج کر دیا, اللہ کی عدالت کو بھی چیلنج کر دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ وہ سارے زندگی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, وہ بھی گستاخی کر دی. پھر صحابہ نہ اس کو ٹھیک کروا سکے, قرآن آج تک غلط چلا آ رہا ہے. تو یہ گستاخی ہے, یہ توہین ہے. وہ کہتا ہے مجھے تم منوا کے دیکھ لو, یہ دیکھ لو وہ خود کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھ لو. یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے, یہ زیادہ بڑا الزام ہے. ثانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا, لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں, وہ کہتا ہے میں مانتے نہیں ہوں یہ توہین ہے, گستاخی ہے, یعنی کہ میں بکواس کرنے کا مجھے حق ہے. اگر مجھ سے کہتا ہے الفاظ کا چناؤ غلط ہوا ہے نا تو ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو, بات ختم. مجھے یہ نہ کہو کہ میں نے توہین کی ہے. توہین کر کے کہہ رہا ہے کہ توہین میں نے کی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اور آج جو دیوبندی ہیں وہ ایک شخصیت پرست لوگ ہیں, اور شخصیت پرستی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی وہ دیکھو اتنی زندگی تھی, اس نے اتنی زندگی میں اتنے لیکچر دیے, یہ کیا. تو معاذ اللہ اس طرح تو پھر وہ مسلمہ کذاب تو صحابی رسول تھا. لیکچر بھی 4 شادیاں کر لے, 5 شادیاں کر لو, اور کیا لیکچر تھا اس کا مجھے یہ بتاؤ. جی اور دوسرے نمبر ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں بات صاحب کا. جی بات صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اب آپ بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی یہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اس کی معافی پھر مانگ رہے ہیں, اور یہ عوام کے ڈر سے مانگ رہے ہیں. غلطی بھائی صاحب میں آپ کو کہتا ہوں انبیاء کرام سے بھی غلطی ہوتی تھی. انسان غلطیوں کا پتلا ہے.
یہ چیک کریں شخصیت پرستی ان کی، کہ ایک کذاب کو بچانے کے لیے، ملعون کو بچانے کے لیے نبی کی ذات پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی غلطیاں کرتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ غلطیاں تو انسانوں سے یہ ہوتی ہے تھی نا۔ شخصیت پرستی، معاذ اللہ، یہ ہے شخصیت پرستی۔ یار ایک سمپل سی بات ہے کہ میرے بابا جی نے فرمایا تھا گناہ گار کے ملک لیے بھائی آپ معافی ہے، نوٹ کر لیں، ستار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ملک بھائی بابا جی کی بات ان کو نہیں سمجھ آنی، ان کو کرنے دیں اور گستاخی کر لیں۔ ہاں جی نبی بھی غلطیاں کرتے تھے تو اس سے ہوگی تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو قادیانی کرتے ہیں، وہ کذاب ملعون وہ ایسے کر کے نبی کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، اور آپ نے بھی حملہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے غلطی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ غلطی کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ جو قصدن ہو، جبکہ خطائے اجتہادی جو ہوتی ہے وہ انبیاء سے قصدن نہیں ہوتی، جبکہ وہ جو اجتہاد کے اوپر بھی وہ تو ثواب پہ رہتے ہیں، اور تم نے معاذ اللہ کہہ دیا اس کو بچانے کے لیے کہ انبیاء بھی غلطیاں کرتے تھے۔ شرم کرو، کوئی شرم کرو، شخصیت پرستی میں اتنا ڈوب گئے ہو۔ یہ جو لکھی ہوئی ہے عبارت ہے، یہ میں نے لگائی ہوئی ہے، اس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانوروں پاگلوں کو حاصل ہے۔ آج تک اس کی تعویلیں کرتے آ رہے ہیں، یہی کام کرتے آ رہے ہو تم لوگ، یہی شخصیت پرستی فرقہ واریت کرتے آ رہے ہو تم لوگ، فتنہ پرستی ہے یہ ساری، فرقہ واریت ہے کہ اس نے واضح گستاخی اشرف علی تھانوی نے بھی کی تھی۔ اس کے ماننے والے اس وقت کے دور میں بھی میرے پاس 3 حوالہ جات ہیں اس وقت کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ غلطی کی جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، پھر انہوں نے معافی مانگی ہے اور پھر بھی آپ ان پر الزام لگایا۔ اللہ تو معاف کر سکتا ہے بھائی، شریعت کا قانون وہ حد جاری تو ہوگی ہی۔ انہوں نے قبر میں جانا، انہوں نے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں پھر؟ اللہ کا ہاں تو پھر قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ ان کا تو اللہ کا معاملہ ہے، ان کو بھی کافر نہ کہو۔ میں نے کب کہا ہے قادیانیوں کو کافر؟ ایک پوائنٹ میرا بھی لیجیے۔ اچھا نہیں کہتے تم کافر؟ میں نے کبھی کہا؟ میں نے تو نہیں نہ کہا، جو کہتے ہیں ان کو بولنا۔ قادیانیوں کو بھی کافر نہیں کہتے، اندازہ لگائیں۔ وہ ہوں گے کافر یار، مجھے نہیں پتا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں بیچ میں کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی جینی ہے۔ ہوں گے کافر، ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، یعنی کہ معاذ اللہ تجھے یار ملک تو چپ کر جا، یہ تو تقریر کرنی ہے تو پھر اسی ٹر جانے ہیں، تو کلا براٹ سنبھال رہا ہے۔ ملک بھائی اگلا وہ کیا کیا جملے ادا کر رہا ہے اس کو 100 لوگوں کو سننے دو۔ شخصیت پرستی آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ قادیانی ہوں گے کافر، ہمیں کیا پتا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یعنی کہ امت فیصلہ نہیں کر سکتی، امت کو نہیں پتا۔ یہ قذابوں تو جال شخصیت پرستی چیک کریں، وہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ دیوبندی بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کوئی ملحد ٹائپ کو ہی لگ رہا ہے۔ آصف بھائی آپ کو موقع دیتا ہوں میں۔ اچھا جی زلفی کوئی ہیں جی، زلکی کیا نام ہے ان کا؟ زلکی صاحب، جی زلکی صاحب مائک ان میوٹ کریں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ اچھا میں دیوبند سے ہوں، ٹھیک ہے جی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ جی اچھا یہ جو مفتی صاحب سے بھی جو ہے وہ الفاظ جس طرح کے انہوں نے استعمال کیے، یعنی اگر ایسے کوئی بھی بندہ الفاظ استعمال کرے گا تو اس پہ گستاخی کا جو ہے وہ قانون لگائیں گے آپ؟ بالکل لگے گا، کیوں نہیں لگے گا۔ اور دوسرا خود ان کا فتویٰ موجود ہے، مفتی طارق مسعود کا خود کا فتویٰ موجود ہے جی۔ اچھا چلیں پھر ایسے کرتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی تفسیر نعیمی کا صفحہ 20 لگا دیں آپ یہاں پہ جی۔ اچھا آپ گستاخی پہلے بتا دینا، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ نہیں میں تو نہیں مانتا اس کو، لیکن آپ نے کہا ہے بالکل لگے گا، آپ نے تو مان لیا نا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ احمد یار نعیمی صاحب کا تفسیر نعیمی کا جلد مقدمے کا صفحہ 20 آپ کے پاس کہ قرآن جو آج تک غلط چلا آ رہا ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ احمد یار صاحب کی لگائیں گے یا میں وہ بتا دوں کہ میں وہ لگاتا ہوں بھائی، کئی بار ہم نے اس کا جواب اسی بروڈ پہ دیا ہوا ہے، کئی بار جواب دیا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے اپنی دلیل تو دیں نا کہ مفتی طارق مسعود جو ہے وہ گستاخی، اس کی گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے، دلیل دیں۔ دلیل یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تو بظاہر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو بظاہر کا لفظ بھی ادھر استعمال نہیں کیا۔
اچھا دلیل اور ہے ان کی بظاہر کا زندگی لفظ سے بھی گستاخی نہیں دکھا سکتے، سوری ان کی زندگی میں بھی آپ توبہ نہیں دکھا سکتے اس پہ، وہ بتا دیں کہ جی میں نے غلط لکھا، میں معذرت کرتا ہوں۔ کرتے ہیں بات یہ سارے سن لیں جی، 19 لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ بظاہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چلے اب آپ کے لفظ کو ہم لے کر چلتے ہیں، یعنی کہ قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وحی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھوایا، وہ بظاہر غلط لکھا گیا۔ میں بظاہر کا لفظ اب استعمال کر رہا ہوں کہ وہ بظاہر غلط لکھا گیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا ساری زندگی نہیں آتا تھا، یہ بھی تو ایک توہین ہے، ساری زندگی نہیں آیا آپ کو لکھنا پڑھنا، اور صحابہ بھی اس بظاہر غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکے، قرآن آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ اب بتائیں اس بظاہر کے لفظ کے ساتھ گستاخی ہوئی کہ نہیں؟ سرکار آپ سے میں نے کہا تھا کہ احمد یار خان نعیمی صاحب کا یہاں پہ ذرا صفحہ لگا دیں۔ احمد یار خان نعیمی صاحب کا ذرا اپنا یہاں پہ بظاہر کی آپ نے طویل گسیڑی ہے بیچ میں، اس کو تو پورا کر لیں۔ وہ سر دیکھیں پہلے میں نے بظاہر سے پہلے بھی میں نے کوئی بات کی تھی، کیا کی؟ وہ چھوڑ دی آپ نے، اپنی مرضی کی بات آپ نے لے لی اور اصل بات چھوڑ دی۔ بتائیں وہ بظاہر سے پہلے کیا آپ نے کی ہے طویل؟ میں نے کہا تھا احمد یار خان نہیں، میں نے کہا تھا یہ فتویٰ ہر اس شخص پہ لگے گا جو یہ الفاظ استعمال کرے۔ آپ نے کہا لگے گا، بالکل لگے گا، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل لگے گا۔ لگا دیں آپ۔ کوئی دیکھیں شخص پرستی تو ہم نے ہے نہیں، جو شخص پرستی کرے وہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوبندی ملعون اس ملعون کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ بھی آپ نے کی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی اتنی ہے آپ کے اندر کہ آپ وہ صفحہ نہیں لگائیں گے۔ میں تو بھائی میرے تو سامنے موجود ہے، یہ دیکھو میرے تو سامنے موجود ہے، ہم دلائل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھتے، یہ چیک کریں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ مفتی مقدمہ تفسیر نعیمی نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے نا؟ میں اسی کے اوپر گفتگو کروں گا، لیکن مجھے اپنی دلیل تو دے دو کہ گستاخی نہیں بنتی بظاہر کے لفظ کے ساتھ، دلیل دے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں نعیمی صاحب کی گستاخی نہیں ہے؟ نہیں نا، وہ آپ تو جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، وہ بعد میں کرتے ہیں اس کے اوپر بات۔ مفتی طارق مسعود نے جو بات کی ہے نا، مفتی طارق مسعود نے جو بات کی ہے، آپ دلیل دے دیں کہ بظاہر کے لفظ کے ساتھ گستاخی نہیں بنتی۔ آپ اس لگائیں نا، یہ جتنے 19-20 بندے بیٹھے ہیں نا ہر بندہ پڑھ لے گا۔ بھائی جان ایک سوال پوچھ لوں آپ لوگوں سے یار، وہ صفحہ سامنے لگا دیں۔ قرآن کا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھتے نہیں تھے، ان کو تو مطلب یاد کروا دیا جاتا ایسا ہے؟ یہ جی مفتی منیر اخون صاحب ہیں دیوبندی، اور ان کا اچھا خاصا نام ہے، مفتی منظور مینگل ہے، ان کا بھی لیکچر ہے اسی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ یہ گستاخی توہین کا مرتکب ہوا ہے، نہ اس کو کوئی بندہ اڑا نہ دے، اس سے پہلے یہ رجوع کر لے۔ یہ ہے جی مفتی منیر اخون صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود کراچی پاکستان کے بارے میں ہم نیک گمان رکھتے تھے، مگر مبینہ بے ادبی اور گستاخی کے حوالے سے بس اتنا عرض کروں گا کہ دوسروں کی علمیت اور روحانیت پر بے بنیاد تنقید کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ خود اپنی علمیت کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ حق تعالی شانہ کو کبر اور عجب جو ہے پسند نہیں، خصوصاً علمی میدان میں۔ چنانچہ ایک حساس موضوع پر انتہائی بھونڈے انداز میں لب کشائی کر ڈالی، اور دانستہ یا نادانستہ قرآن، نبی اور کاتبین وحی کی گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ تم کہہ رہے ہو گستاخی نہیں ہے، تمہارا دیوبندی تم عالم ہو یا یہ عالم ہے؟